کرتے تو کیا ہوتا؟ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول ہیں، ابو دردہ کے گھر پر یزید کا رشتہ بھیجا گیا، حضرت سیدنا ابو دردہ کے گھر پر یزید کا رشتہ بھیجا گیا کہ یزید کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کے نکاح کے حوالے سے ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اور میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد یزید کو نہ کہنے کے بعد سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جلدی سے رشتہ ڈھونڈتے ہیں اور ایک بہت غریب مزدور کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا، یا سیدنا ابو دردہ، اے صحابی رسول، لوگ اپنی بیٹی کے آرام اور چین کا خیال کرتے ہیں، آپ نے غریب مزدور فاقہ کش کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ دیا۔ ارے ماں شام کے امیر کے ساتھ اگر آپ اپنی بیٹی کو بیاہ دیتے، شام کے تاجدار کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کو بیاہ دیتے تو آپ کی بیٹی زندگی بھر چین میں رہتی۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یزید کے محل کا حرام کھلا کر بیٹی کو جہنمی بنانے سے اچھا ہے کہ فاقہ کروا کر میں اپنی بیٹی کو جنت کا مسافر بنا دوں۔ یہ فکر تھی ہمارے اسلاف کی، یزید کا رشتہ منع کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج تو ہم حرام کمانے والوں کے سپرد کر دیتے ہیں، بلکہ آج رشتوں کا معیار مال و دولت ہو گیا ہے، رشتوں کا معیار ظاہری چمک دمک ہو گئی ہے، مگر یاد رکھو مال و دولت وہ ہے آج کسی کے آنگن میں ہے، کل کسی کے آنگن میں سائے کی طرح ہے۔ اس لیے مال و دولت پر نہ جاؤ، مال تو فقیروں کو بھی مل جاتا ہے، دولت تو بھکمنگوں کو بھی مل جاتی ہے، اس لیے حلال و حرام کی تمیز بے پناہ ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بیٹی بیٹے کا رشتہ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھا کرو کہ ان کے یہاں کاروبار حلال ہے کہ نہیں، اس لیے کہ جس کا خون حرام سے بنا ہو، جس کا گوشت حرام سے بنا ہو، جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو، وہ کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا۔ جو اللہ رسول کا وفادار نہیں ہے وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ حضرت قاضی نوح کی بیٹی جوان ہو جاتی ہے اور قاضی نوح اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگتے ہیں، لیکن ہماری طرح نہیں، ہمارے رشتے تو بازاروں میں ڈھونڈے جاتے ہیں، ہمارے رشتے تو محلوں میں ڈھونڈے جاتے ہیں، ہمارے رشتے تو شادی کے فنکشنوں میں ڈھونڈے جاتے ہیں، لیکن قاضی نوح ہے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے روزانہ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، چونکہ آپ مسجد میں امامت بھی کرتے تھے، مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور آپ تلاش کرتے رہتے ہیں کون سا جوان ہے جس کے چہرے پہ تقویٰ کے آثار ہیں، کون سا جوان ہے جس کی آنکھوں میں خشیت ربانی کے چراغ جل رہے ہیں، کون سا جوان ہے جس کی پیشانی سے اللہ کی خشیت کا نور جھلک رہا ہے۔ ایسے میں حضرت سیدنا قاضی نوح کو کوئی اور سمجھ میں نہیں آتا، آپ ہی کی مسجد کا مؤذن جس کا نام مبارک تھا، مبارک نام کے اس مؤذن سے آپ کہتے ہیں مبارک کیا بات ہے، تم جوان بھی ہو شادی کیوں نہیں کرتے؟ مبارک نے کہا قاضی صاحب میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس خود کا مکان نہیں ہے، میں مسجد کا مؤذن ہوں اور میں صبح کے وقت نکلتا ہوں فجر کی نماز کے بعد اور ظہر تک کی محنت مزدوری کر کے 2 روٹی کما لیتا ہوں اور 2 روٹی پہ اپنا گزارا کر لیتا ہوں۔ اب بتائیں جس کے پاس خود کا مکان نہ ہو، جس کے پاس خود کا کوئی کاروبار نہ ہو، اس کو بیٹی کون دے گا؟ قاضی صاحب خوش ہو گئے، اس لیے کہ قاضی صاحب کے سامنے مبارک کی زندگی تھی۔ قاضی صاحب نے مبارک کو کہا مبارک اگر تم شادی کرنے کے لیے تیار ہو تو میں تمہیں کرائے کا مکان بھی دلا سکتا ہوں اور تمہارا رشتہ بھی طے کر سکتا ہوں۔ مبارک نے کہا قاضی صاحب اس پرفتن دور کے اندر اپنی بیٹی کون مجھ جیسے غریب کو دے گا؟ قاضی صاحب نے منہ کھول کر کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دوں گا، میری بیٹی بڑی نیک ہے، میری بیٹی بڑی پرہیزگار اور متقی ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر!
اکبر۔ مبارک نے کہا قاضی صاحب آپ اتنے دولت مند ہیں، بادشاہ نے آپ کو قاضی بنا رکھا ہے، آپ لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، چیف جسٹس کے منصب پہ فائز ہیں، اگر آپ اپنی بیٹی ایک مؤذن کو، وہ بھی جو فی سبیل اللہ مسجد میں اذان پڑھتا ہو اور وہ صبح سے لے کر ظہر سے پہلے تک صرف 2 روٹیاں کماتا ہو، آپ بتائیں تو صحیح، اگر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اس مؤذن کے ساتھ کر دیں گے جس کا خود کا مکان بھی نہیں ہے، تو لوگ آپ کو رہنے دیں گے چین سے؟ لوگ تو یہی کہیں گے کہ مخمل میں ٹانٹ کا پیون کہاں سے لگا لیا۔ قاضی صاحب نے فرمایا لوگ کچھ بھی کہیں، مبارک مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو بس یہ چاہیے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے جو بر دیکھنا چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا ہے، اگر تم ہاں کر دو تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ طے کر دوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ مبارک نے ہاں کر لی، اور مبارک کے ہاں کرنے کے بعد قاضی نوح نے اپنی بیٹی کا رشتہ جناب مبارک کے ساتھ کر دیا۔ وہ مبارک بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھے، تلاوت قرآن، تقوی و پرہیزگاری ان کے چہرے سے جھلکتی تھی، قرآن کے نورانیت کے اثرات ان کے چہرے سے جھلکتے تھے۔ مبارک کا نکاح ہو گیا، اور پھر اس کے بعد دلہن کو مبارک نے کرائے کے مکان میں مسجد کے قریب لے کر کے ٹھہرایا۔ جب رات آئی اور رات کو جو زندگی کی شادی کی پہلی رات تھی، اور وہ رات اللہ اکبر بڑی خوبصورت و حسین رات کا انتظار سب کو ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، انسان اس رات میں گویا کہ سب سے بیگانہ ہو کر کسی اور کا ہو کر کے رہتا ہے۔ اللہ اللہ، درجنوں سال کی ہجر کی وہ کٹھن لمحات وصل اور لذتوں سے گلے ملنے والے ہوتے ہیں۔ اس وقت انسان گویا کہ ہر خوشی اور غم کو فراموش کر دیتا ہے، دوستوں کو فراموش کر دیتا ہے، احبہ کو فراموش کر دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اس دنیا میں نہیں بلکہ کسی اور دنیا کا مسافر ہو۔ اللہ اللہ، مگر جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ جب مبارک کے حجرے میں قاضی نوح کی بیٹی دلہن بنا کر پہنچا دی گئی، تو قاضی نوح کی بیٹی کو مبارک نے جیسے ہی دیکھا، دیکھنے کے بعد مبارک کہنے لگے قاضی صاحب کی چہیتی بیٹی، یہ مصلی لو اور پوری رات مصلی پر گزار دو، اور میں بھی آپ کے آگے مصلی پر گزار دیتا ہوں۔ پوری رات دولہا دلہن نے عبادت میں گزاری۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب صبح کا وقت آیا، فجر کی اذان پھر مبارک نے پڑھی۔ نماز فجر کے بعد قاضی نوح نے چہرے کو دیکھا، اور چہرہ دیکھ کر گویا کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ قاضی صاحب نے کہا مبارک، میں تمہارے چہرے پر کوئی اور آثار دیکھتا ہوں، وہ اثر نہیں دیکھتا جو پہلی رات کے دولہے کے چہرے پہ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، قاضی صاحب یہ کہنے کے بعد اپنی بیٹی کے پاس گئے اور بیٹی سے کہا بیٹی، تیرے شوہر کا چہرہ وہ چہرہ نہیں ہے جو پہلی رات گزارنے والے دولہے کا چہرہ ہوتا ہے۔ بیٹی نے رو کر کہا ابا جان، انہوں نے تو مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی، مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا، مصلی سونپ دیا اور کہا کہ پوری رات عبادت میں گزاریں گے۔ قاضی صاحب نے مبارک سے کہا مبارک، میں نے تمہاری غربت نہیں دیکھی، میں نے تمہاری قسم پرسی نہیں دیکھی، میں نے تمہاری مزدوری کرنے کا کام نہیں دیکھا، بلکہ میں نے تمہارے تقوی پر اعتبار کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دیا۔ مبارک، تم نے میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا، میں تو تمہیں بہت متقی اور پرہیزگار سمجھ کر بیٹی دیا تھا، تم نے رات میری بیٹی سے کوئی گفتگو بھی نہیں کی۔ جناب مبارک کہتے ہیں قاضی صاحب کان کھول کر سن لو، آج بھی ہاتھ نہیں لگایا، اور تقریباً 40 راتیں اور گزرے گی اور بھی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ 40 راتیں مزید گزرنے تک ہم میاں بیوی دور ہی رہیں گے، ایک دوسرے کے قریب نہیں جائیں گے، وظیفہ زوجیت ادا نہیں کیا جائے گا۔ قاضی صاحب نے کہا 40 دن کے بعد کوئی خاص بات ہے؟ تو اس وقت مبارک نے کہا قاضی صاحب، بادشاہ نے آپ کو قاضی بنایا ہے، چیف جسٹس بادشاہ نے آپ کو بنایا ہے، اور آپ بادشاہ کے نوکر ہیں، آپ بادشاہ کے یہاں نوکری کرتے ہیں، اور بادشاہ کے بیت المال کے اندر حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں ہوتا، تو آپ کو جو سیلری ملتی ہے وہ میرے نزدیک ڈاؤٹ فل ہے۔ جس کا کھانا، جس کا پینا حرام اور ناجائز تو نہیں ہے، البتہ تقوی کے خلاف ضرور ہے، کیونکہ بادشاہ ظلم سے بھی مال حاصل کرتا ہے، جبرن
ٹیکس بھی وصول کرتا ہے، لوگوں پہ زیادتی بھی کرتا ہے، تو یہ مجتبی غذا آپ نے گویا کہ اپنی بیٹی کو بھی کھلایا ہے۔ اور رسول اللہ کا فرمان ہے جو لقمہ پیٹ میں جاتا ہے اس کا اثر 40 دن تک رہتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا لقمہ کھا کر آپ کی بیٹی کے خون پر جو آپ کے لقمے کا اثر ہے، میں 40 دن تک اپنی پیور حلال کمائی آپ کی بیٹی کو کھلاؤں گا، میرے لقمے کا اثر چڑھاؤں گا، آپ کے لقمے کا اثر ختم کروں گا، اس کے بعد بیوی سے قربت کر کے اپنی پشت کی امانتوں کو اس کے شکم کے سپرد کروں گا، اس لیے کہ آپ کی بیٹی سے زیادہ محبت مجھے آنے والی اپنی اولاد کی ہے، آنے والی مجھے اپنی نسل کی ہے، اس لیے کہ حرام پیٹ میں پرورش پانے والی اولاد نہ ماں باپ کی وفادار ہوتی ہے نہ اللہ و رسول کی وفادار ہوتی ہے۔ مجھے آپ کے لقمے پر اعتماد نہیں ہے، مجھے اپنی سچائی پر اعتماد ہے، مجھے اپنی مزدوری پر اعتماد ہے۔ میں غریب تو ہوں، صرف 2 روٹیاں کماتا ہوں قاضی صاحب، مگر میں بالکل پیور حلال ہی کماتا ہوں، میں جھوٹ بول کر نہیں، میں مجتبی غذا نہیں لیتا۔ اللہ اکبر۔ قاضی صاحب سینے سے لگا پڑے، خوش ہو گئے، اللہ تیرا شکر ہے، میں جیسا چاہتا تھا اس سے بہتر داماد تو نے مجھے عطا فرمایا، اس پر جتنا شکر کروں کم ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ 40 دن گزرتے ہیں، مبارک اپنی بیوی کے قریب جاتے ہیں، خدا کا کرنا کہ اسی رات اللہ اکبر اللہ اللہ شکم کے اندر امانت قرار پاتی ہے اور مبارک کی بیوی ماں بننے والی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کو خدا نے تقوی کی دولت سے نوازا، پھر خدا ان کو اولاد اور جیسی نعمتیں بھی خوب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی ہی شب میں گویا کہ مبارک کی بیوی کو وہ امانت مل گئی جو برسوں سے مبارک اپنی پشت میں لیے ہوئے پھر رہے تھے، شکم کے سپرد کر دیا۔ جب اس کے بعد مبارک کے گھر، اتنے متقی باپ کے گھر جو بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور اسی عبداللہ کو لوگوں نے عبداللہ ابن مبارک کے نام سے پہچانا۔ امام اعظم کہتے تھے قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان دنیا سے کیا لایا ہے، تمہیں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، سبحان اللہ۔ اب پتا چلا جس پر امام اعظم جیسے لوگ اعتماد کرتے ہوں، جن کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہوں، ایسی ہستیاں حرام کمانے والے باپ کے گھر پیدا نہیں ہوتی، ایسی ہستیاں حرام لقمے کھانے والی ماں کے گھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ایسی ہستیاں تو حلال پر بہت زیادہ، حلال کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے والوں کے گھر پیدا ہوتی۔ کیا احتیاط تھی؟